سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے ایک شعر جو اس سے قبل میں پڑھ چکا ہوں پھر عرض کرتا ہوں کہ افضل کے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا۔ بلند آواز سے بولے، تھوڑا اور بلند آواز سے بولے۔ افضل کے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل کے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور میرے پیر و مرشد فرماتے گئے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے گئے اس زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے گئے اس زندگی کے لیے، جینا مرنا گے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا گے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور فرماتے گئے عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ اور فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واگے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واگے ہر ایک قادری کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شہدائے کربلا کے پاکیزہ سروں کو ان یزیدیوں نے نیزوں پر اٹھایا گیا اور اہل بیت اطہار کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نسل حسینی چلی گئے، انہیں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں گئے اور پاؤں میں بیڑیاں گئے اور ہاتھ میں اونٹ کی نکیل دے دی گئی ہے، اور یہ قافلہ
کوفہ کی طرف جا رہا ہے ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد کے دربار میں یہ عمرو بن سعد اور دیگر یزیدی لوگ لے کر شہدائے کربلا کے پاکیزہ سروں کو لے کر اور اہل بیت اطہار کو اس طرح ظلم و ستم کر کے کہاں لے جا رہے گے؟ کوفہ کی طرف ابن زیاد کے دربار میں. اب یہ قافلہ سفر کر رہا ہے کوفہ کی طرف، یہاں تک کہ سفر کرتے کرتے ایک گرجا گھر پر پہنچا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ قافلہ اور جب یہ لشکر گرجا گھر پر آیا تو دیوار پر ایک شعر پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا. دیوار پر ایک شعر پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر کیا تھا کہ اتر جو امتن قتلت حسین شفاعت جدی یوم الحساب، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد، انہیں قتل کرنے کے بعد یہ گمان کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا تمہاری شفاعت کریں گے. جب یہ شعر دیوار پر لکھا ہوا دیکھا تو یزیدی لوگ کانپ گئے، ڈر گئے. اور اتنے میں اس گرجا گھر سے ایک راہب باہر آیا تو راہب سے ان یزیدیوں نے پوچھا کہ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے اور کیوں لکھا گیا؟ تو وہ راہب کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بلکہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے یہ شعر لکھا گیا. حضور کے پیدائش سے پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا اس دیوار پر، اور ایسا ہی ابھی تک یہ لکھا ہوا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. پھر یہاں تک آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اب آگے کی بات سنیں کہ راغب نے اس کے بعد ان سروں کو دیکھا. جب سروں کو دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ یہ سر، اتنے سارے سر کس کے جو نیزوں پر بلند گئے. تو راہب کہنے لگا، راہب پوچھنے لگا کہ یہ سر کس کے گئے؟ تو یزید لشکر کہتا ہے کہ یہ یزید امیر المؤمنین جو گئے وہ یزید کے باغیوں اور اس کے دشمنوں کے سر گئے. جب راغب غور سے ان سروں کو دیکھنے لگا تو اس کی نظر امام حسین کے پاکیزہ سر پر پڑ گئی. جب اس کی نظر امام حسین کے پاکیزہ سر پر پڑی تو اللہ پر اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے ایک نور پھوٹ رہا ہے اور زمین سے آسمان تک پورا ماحول روشن ہو چکا ہے، منور ہو چکا ہے. تو یہ راغب کہتا ہے کہ یہ کن کے سر گئے؟ تو یہ یزیدی لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید کے باغیوں کے سر گئے. تو اللہ اکبر. جب امام حسین کے پاکیزہ سر پر نظر پڑی تو یہ راغب سمجھ گیا کہ یہ کسی اور کے سر نہیں گئے، یہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے سر گئے، یہ حضور کے وفاداروں کے سر گئے. تو اللہ بھائی امام حسین کے پاکیزہ سر کو دیکھا تو یہ راغب پہچان گیا. تو راغب کہتا ہے کہ یہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے کا سر ہے، مجھے وہی سر لگتا ہے. تو اللہ بھائی یہ یزیدی لوگ کہتے ہیں ہاں یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کا سر گئے. تو اللہ پر راغب کہتا ہے کہ پھر کیوں چھپ چھپ کے بات کر رہے گو، پھر کیوں گھما گھما کے بات کر رہے گو، سیدھے طریقے سے کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارے نبی کی، اللہ تمہارے نبی کے نواسے کا یہ سرگے اور اللہ بھائی اہل بیت اطہار کے پاکیزہ سرگے اپنی بات کو گول مول کر کے جھوٹی باتیں کیوں بناتے ہو؟ سیدھے طریقے سے کہہ دو کہ اللہ پر تم لوگوں کو امام حسین ان کے ساتھیوں سے دشمنی تھی اور اللہ پر تم نے دنیاوی لالچ میں آ کر ان کو شہید کیا گیا اور دنیا کے لالچ رکھتے ہو کہ یہاں کی حکومت مل جائے گی، یہاں کی گورنری مل جائے گی، اتنا مال و دولت ملے گا. تمہیں یہ لالچ تھی اور تم نے ان کو شہید کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا. اللہ اکبر. جب راغب نے یہ سر دیکھا امام حسین کا، راغب کہتا ہے کہ اے لوگو، اے یزیدیو، میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا. کتنے؟ 10,000. کتنے درہم؟ 10,000 درہم دوں گا، لیکن یہ سر آج کی رات میرے پاس رہنے دو، آج کی رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. بیان کیا جاتا ہے کہ یزید پہلے ہی سے لالچی تھے، پہلے ہی سے مال کی حرص و ہوس میں ان لوگوں نے اللہ اوپر امام حسین کے ساتھیوں اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا گورنری اور مال کے لالچ کے اندر. اب دیکھا کہ 10,000 درہم مل لگے گے تو یہ بڑے خوش ہو گئے، یہ بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ یہ سر آج کی رات کیوں میں رکھ لو، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں گے اور صبح ہوتی یہ سر ہمارے حوالے کر دینا اور 10,000 درہم دے دینا. راغب کہتا ہے ٹھیک ہے. راغب اللہ پاکیزہ سر کو لے کر گرجا گھر میں آیا، اس نے مشک و گلاب سے امام حسین کے پاکیزہ سر کو دھویا.
مشک و گلاب سے پاکیزہ سر کو دھویا اور اللہ اکبر زیارت کرنے لگا، اور ایک نہایت خوبصورت گلاب کے اندر امام حسین کے پاکیزہ سر کو رکھا، زیارت کرنے لگا، پوری رات زیارت کرتا رہا۔ وہ راغب کہتا ہے کہ امام حسین کا سر مبارک جب میرے سامنے تھا، مشک و گلاب سے جب میں نے اللہ پر پاکیزہ سر کو دھویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، زمین سے آسمان تک پورا ماحول نور والا ہو چکا ہے، روشنی پھوٹ لگی گے، اور اللہ پر سر مبارک سے لے کر آسمان تک اللہ پر نور نور نظر آتا ہے، سفیدی نظر آتی ہے، روشن ماحول نظر آتا ہے۔ میں صبح تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ راغب کہتا ہے جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو گواہ رہنا، یہ اتنا پاکیزہ سر ہے، یہ اتنا روشن سر ہے کہ اللہ کو اوپر اس کے نور، اس سر کے نور نے میرے دل کو منور کر دیا گیا، میرے دل کو روشن کر دیا گیا۔ راغب کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا، میں امام حسین کے پاکیزہ سر کے سامنے میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اللہ بھائی یہ مسلمان ہو گئے راغب امام حسین کے سر کو دیکھ کر۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امام حسین کی شہادت بھی اللہ اکبر لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کرتی ہے، اور اللہ اکبر یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی برکت ہے، آپ کے پاکیزہ سر کی برکت کہ آپ کے چہرے کا اور آپ کے سر کا کوئی دیدار کر لیتا تھا، اسے ایمان کی روشنی مل جایا کرتی تھی، ایمان کی روشنی مل جایا کرتی تھی۔ آپ غور کیجئے کہ شہادت کے بعد جن کے صرف اللہ بس سر مبارک کا یہ عالم ہو کہ اگر راغب دیکھ لے تو اسلام قبول کر لے، تو بتاؤ اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس خاندان کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جو اس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جو سید زادے ہوتے ہیں، چاہے حسنی ہو چاہے حسینی ہو، جو بھی اس خاندان سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے چہرے اتنے روشن اور اتنے منور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے چہرے کو دیکھ لے غیر مسلم بھی تو اسے ایمان کی دولت مل جایا کرتی ہے، اسے ایمان کی دولت مل جایا کرتی ہے۔ اور اسی پاکیزہ خاندان سے آج ان کا عرس مبارک کے ایام چل لگے گے، اللہ پر اسی پاکیزہ خاندان سے ایک مہد فل دنیا میں آئے جسے اللہ کو پر ہم سب کے سب زین پیر بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں، سید زین پیر۔ اللہ بھائی یہ وہ مقدس ہستی کہ میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ اللہ کو پر جن کا یہ عرس کے ایام چل لگے گے، یہ وہ مقدس آستانہ ہے ان کا۔ آج بھی اگر کوئی کٹھلال کے سرزمین پر پہنچے، آستانے پر حاضری دے اور اگر صدق دل سے دعا مانگے تو بیان کیا جاتا ہے کہ اور یہ مقدس اللہ کو پر ایسا مسار ہے اور یہ ایسا آستانہ ہے کہ اگر کوئی اپنے سر کو جھکا کے ان کے وسیلے سے مانگے گا، رب تبارک و تعالی اسے عطا فرما دے گا، رب تبارک و تعالی اسے عطا فرمائے گا۔ اور اتنا روشن اور اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ اللہ پر لوگ بیان کرتے گے کہ ان کے چہرے کو دیکھتے تھے اللہ پر ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا، جہاں موجود ہوتے تھے وہاں اللہ پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا اور لوگ زیارت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ یہ ایسے مقدس خاندان کے پھول گئے کہ اللہ پر جو بھی امام حسین کی نسل سے ہوتا ہے، کہ اللہ پر حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوتا ہے، جو بھی فاطمہ کی نسل سے ہوتا ہے، چاہے حسنی ہو چاہے حسینی ہو، ان کے چہرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کا دیدار اگر کوئی پیاسا کر لے تو اس کی پیاس مٹ جایا کرتی ہے، اگر کوئی بھوکا کر لے اس کی بھوک مٹ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ پر ایسے پاکیزہ خاندان رب تبارک و تعالی نے اس خاندان کو وہ عزت عطا فرمائی تھی، وہ عزت عطا فرمائی تھی۔ خیر اب آگے سنیں، راہب نے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جب صبح ہوئی تو یزیدیوں نے کہا کہ 10,000 درہم دے دو، سر کو بھی دے دو۔ یزیدیوں نے اللہ پر 10,000 درہم وصول کیے، لیے سر پاک کو بھی لیا، نیزے پر بلند کیا اور پھر سارے سروں کو لے کے آگے چلنے لگی۔ کتنی بے ادبی ہو رہی ہے پاکیزہ سروں کی، ذرا غور تو کیجئے کتنی بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ پر ایسے سر گئے کہ اگر یہ سر اگر سجدے میں جھک جائے تو رب تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اسی سجدے کی برکت سے پوری دنیا کے انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اگر یہ سجدے میں یہ سر جھک جائے اور دعا مانگ دے تو اللہ پر ان پاکیزہ سروں کی یہ بے ادبی ہو رہی ہے، اس طریقے سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ اللہ پر کے نیزوں پر بلند کیا گیا، پھر آگے چلنے لگے، آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ یہ قافلہ پھر سفر کرتے کرتے
بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جس راستے سے قافلہ سفر کر رہا تھا اسی راستے میں ایک اللہ اکبر خلی بن یزید کا گھر آتا گیا. اب یہاں پر سننے جیسی بات ہے کہ امام حسین کے پاکیزہ سروں سے پاکیزہ سر سے کیسی برکتوں کا نزول ہوتا گیا. اور اللہ اکبر امام حسین کے سر پاک اور اللہ اکبر آپ کے سر اقدس سے کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ اکبر آپ کے سر مبارک کی برکتوں سے کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی کہ راستے میں خلی بن یزید کا گھر پڑتا تھا تو خلی بن یزید کے پاس امام حسین کا سر مبارک اس کے ہاتھ میں دیا گیا تھا. اب اللہ کو پر یہ کہتا ہے قافلے والوں سے کہ یہ سر آج کی رات رک جاؤ کہ میں اپنے گھر میں آج کی رات رک جاتا ہوں, اس کے بعد پھر آگے سفر کریں گے. بیان کیا جاتا ہے کہ خلی بن یزید اس سر کو لے کر گھر میں آیا, امام حسین کے پاکیزہ سر کو لے کر گھر میں آیا. جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے تنور کے اندر امام حسین کے سر پاک کو رکھ دیا. تنور جس میں آگ جلائی جاتی تھی اور آگ جلا کے اس پر روٹیاں بنائی جاتی اور طرح طرح کی چیزیں بنائی جاتی تھی, اس پر یہ پاکیزہ اللہ اس کے اندر تنور کے اندر امام حسین کے پاکیزہ سر کو رکھ دیا. اور اللہ اپنی بیوی سے کہنے لگا, اے بیوی, یزید کے جو باغی تھے اور یزید کے مقابلے میں جو آئے تھے اللہ اکبر اس کا سر میں لے کر آیا وہ اور تنور کے اندر میں نے رکھا گیا. یہ کہہ کر وہ تو رات بھر آرام کرنے لگا. اور جب تہجد کا وقت ہوا, تہجد کا وقت بیان کیا جاتا ہے کہ خلی بن یزید کی جو عورت تھی وہ عابدہ زاہدہ اور متقی اور پرہیزگار عورت تھی. تو یہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے عورت بیدار ہوئی. جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوئی تو اس نے تنور کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کیا دیکھتی ہے یہ عورت کہ تنور سے نور کی شعائیں بلند ہو رہی ہیں, نور نکل رہا ہے تنور سے. تو اس نے سوچا کہ اس میں کوئی آگ نہیں ہے, کوئی انگارے نہیں ہے, تو یہ چنگاریاں اور یہ شعائیں کیسے بلند ہو رہی ہے. یہ گھبرا گئی دیکھ کر, یہ قریب جانے لگی تو کیا دیکھتے کہ ان میں سے اللہ پر کچھ ہی دیر میں کچھ عورتیں آئی, نورانی عورتیں, نورانی عورتیں, چہرے سفید نورانی کے کچھ عورتیں آئی اور اللہ پر وہ پاکیزہ سر کو اٹھایا, مشک و گلاب سے دھویا, زیارت کرنے لگی اور اللہ پر چہرے کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے. خلی بن یزید کی یہ عورت اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اللہ وہ قریب جائے سے پہلے کچھ عورتیں آئی اور سر کو دھویا اور زیارت کرنے لگی. تو اللہ پر یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ عورتیں زیارت کر کے اللہ پر غائب ہو گئی. تو پھر خلی بن یزید کی عورت نے سوچا کہ ابھی تک روشنی تھی, ابھی تک کچھ عورتیں تھی, وہ غائب ہو گئی. خلی بن یزید کی عورت آگے بڑھی, تنور کے قریب آئی اور تنور کھول کر دیکھا تو امام حسین کا پاکیزہ سر تنور میں تھا. امام حسین کا پاکیزہ سر تھا. تو وہ سر کو اٹھایا تو اس نے پہلے امام حسین کی زیارت کی تھی. چہرہ دیکھتے ہی یہ عورت پہچان گئی, چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے, یہ تو اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کا اور نبی کے نواسے کا سر ہے. سر دیکھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی. بیان کیا جاتا ہے سر دیکھتے ہی عورت بے ہوش ہو گئی. اور اللہ جب بے ہوش ہوئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا, دیکھتی گئی کہ چند بزرگ آتے گئے, چند بزرگ اللہ اوپر نورانی لباس پہنے ہوئے چند بزرگ آتے گئے. تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خلی بن یزید کی عورت سوال کرتی ہے, وہ بزرگ کہتے ہیں سارے کے سارے کہ اے عورت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا اللہ جو شوہر ہے وہ دشمن ہے, اس نے یہ کام کیا گیا, اس نے سر پاک کی بے ادبی کی گئے, تو نے نہیں کیا ہے, تو مت گھبرا, تیرے ساتھ قیامت کے دن کوئی اللہ پر باس پرس نہیں ہوگی, کوئی سوال تیرے سے نہیں ہوگا, ہوگا تو تیرے شوہر سے ہوگا. تو اللہ اب یہ خلی بن یزید کی عورت ان بزرگوں سے سوال کرتی گئے, اچھا یہ تو بتاؤ کہ ابھی ابھی کچھ عورتیں آئی تھی جو پاکیزہ سر کو اللہ پر مشک و غلام سے دھو کر گئی ہے, زیارت کر کے گئی ہے اور اللہ پر گریا وہ ساری کر رہی تھی, اس چہرے کو دیکھ کر ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ عورتیں کون تھی. وہ بزرگ کہتے جو عورتیں زیارت کے لیے آئی تھی ان میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا تھی, ایک حضرت خدیجہ تھی, ایک حضرت صدیقہ تھی اور ایک حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا تھی. کہا یہ عورتیں آئی تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ سر کو مشک و غلام سے دھویا اور زیارت کرنے کے بعد پھر وہ چلی گئی, وہ سب کے سب چلی گئی. کہا کہ یہ پاکیزہ خاتون آئی تھی. اللہ اکبر یہ عورت پھر اللہ اکبر جو بے ہوش ہو چکی تھی یہ اسے ہوش آیا. جب ہوش آیا تو یہ خلی بن یزید کے پاس گئے اور کہا کہ تیرے جیسا شوہر اللہ وہ پتہ نہیں میں نے کون سا
جرم ایسا کیا تھا کہ تیرے جیسا شوہر میری تقریر میں آیا، تیرے جیسے شوہر کے ساتھ، تیرے جیسے آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، وہ اللہ کو وہ عورت کہتی ہے کہ آج سے تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے اور میں امام حسین کے سچی وفادار ہوں۔ تو امام حسین کے غداروں اور امام حسین کے وفاداروں میں کبھی بھی دوستانہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر تو غدار ہے، میں وفادار ہوں، آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنی جگہ پر رہے، میں اپنی جگہ پر رہتی ہوں۔ اور یاد رکھنا ہے خولید بن یزید، جب تو مرے گا تو امام حسین کی دشمنی کی وجہ سے تو جہنم میں جلے گا، اور جب میں مروں گی تو امام حسین کی محبت کی وجہ سے میں جنت کی سیر کروں گی، میں جنت کی سیر کروں گی اور تو جہنم میں چلے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت چلی گئی تو اللہ اکبر، یہ خولید بن یزید کہتا ہے کہ جیتے جی اپنی اولاد کو اللہ اکبر یتیم نہ بنا دے، اللہ اکبر تیرے شوہر کو تنہا چھوڑ کے مت جا۔ یہ خولید بن یزید کی عورت کہتی ہے کہ تیری اولاد حسین ابن علی سے زیادہ تو وفادار نہیں تھی نا، حسین ابن علی کی طرح تو نہیں تھی، ان کی طرح اللہ اکبر یہ نبی کے نواسے تو نہیں تھے، حسین ابن علی تو نبی کے نواسے گئے، تجھے ان پر رحم نہ آیا اور تو ان کے سر پا کی یہ بے ادبی کرتا ہوا یہاں تنور میں لا کے رکھ دیا، آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنی جگہ رہے، میں اپنی جگہ پر ہوں۔ اللہ بھائی یہ واقعہ اور یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ امام حسین کے غداروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، امام حسین کے غداروں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ امام حسین کے جو غدار ہیں وہ جہنم میں جلیں گے اور امام حسین کے جو وفادار ہیں وہ جنت کی سیر کریں گے۔ تو آج ذرا دیکھیں کہ اللہ اکبر کچھ لوگ تو ایسے گئے کہ حسین ابن علی کا نام بھی لیتے ہیں اور حسین ابن علی کے غداروں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے دیکھنے ملتے ہیں امام حسین کا نام بھی لیتے گئے، وہ غداروں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے گئے۔ یہ اللہ پر یہ حسینی ہونے کی علامت نہیں ہے، حسینی ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ پر امام حسین کے مشن پر قائم رہو، جو امام حسین نے بتایا اس پر عمل کرو، تو امام حسین کا جو وفادار ہو اسی سے ہمارا تعلق، اور جو امام حسین کا غدار اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر اب یہاں سے دیکھیں کہ پھر آگے سفر ہو رہا ہے، مختلف منازل طے کرتا 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 یہ قافلہ یزید لشکر یہاں تک کہ کوفہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب غور کریے گا، جب یہ قافلہ اللہ اکبر کوفہ میں آتا ہے تو ابن زیاد پہلے سے اپنے دارالعمارت کو سجائے ہوئے بیٹھا تھا، انتظار میں تھا کہ ابھی امام حسین کا اور دیگر اہل بیت اطہار کے سر آئیں گے، تو یہ تو پہلے ہی سے اپنی پوری دارالعمارت کو تیار کر کے بیٹھا تھا، سجا کر بیٹھا تھا کہ اللہ اکبر یہ جب قافلہ کوفہ کے اندر پہنچا، بیان کیا جاتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ حاضر ہوا، ابن زیاد کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا، تو اللہ پر امام حسین کے سر کو دیکھ کر، تمام شہداء کربلا کے سروں کو دیکھ کر، حضرت زینب، حضرت سکینہ اور اللہ امام زین العابدین کو دیکھ کر ابن زیاد نے کیا کہا؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور یزید کے دشمن کو اللہ نے مار دیا، یزید کے دشمن کو مار دیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ حضرت زینب کی برداشت سے باہر ہوا، حضرت زینب کہتی ہے اے ابن زیاد تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر تم جیت گئے تو اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی اور اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باقی ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی پاکی کا بیان رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ہم وہ لوگ ہیں، تم لوگ باغی ہو، تم لوگ غدار، تم لوگ دشمن ہو۔ اور اللہ اس کے بعد ابن زیاد اور بڑبڑ کرتا رہا تو اس کا جواب امام زین العابدین نے دیا۔ امام زین العابدین کہتے گئے اے ابن زیاد خبیث بدبخت، جو تو زبان سے کہہ رہا ہے کیا تیرا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے؟ کیا تیرا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے؟ کیا تو حق پر گئے؟ کیا یزید حق پر گئے اور ہم لوگ نہ حق پر گئے؟ ہم لوگ نبی کے علم کو اٹھائے ہوئے نبی کے دین کو پھیلا رکھے گے اور اللہ اکبر میرے والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے گئے، تو یہ سب جھوٹے گئے اور تو ہی وفادار گئے، ابن زیاد تو وفادار گئے اور یزید پلید وفادار گئے۔ اللہ اکبر امام زین العابدین نے بڑا کڑک جواب دیا اور کہا کہ اے ابن زیاد تو خبیث ہے، تو بدبخت ہے، تو نالائق ہے اور تو ہمارا دشمن ہے، قیامت کے دن تجھے میرے نانا کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی، قیامت کے دن تو محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے
کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کرارا جواب سنا تو ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو لے جائے اور چوراہے پر لے جا کے شہید کر دے، انہیں بھی قتل کر دے۔ کہ ایک سپاہی اس نیت سے آگے بڑھا کہ امام زین العابدین کو شہید کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب نے کہا کہ اے کوئی آگے نہ بڑھنا، اگر کوئی امام زین العابدین کے قریب آیا تو اللہ اکبر اسے مار دیا جائے گا، وہ قتل ہو جائے گا، لیکن کوئی امام زین العابدین کو ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت زینب کے اللہ اکبر بہادری کی وجہ سے کوئی قریب نہ آ سکا، اور اسی درمیان اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عفیف بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن عفیف کہتے گئے اے ابن زیاد، اگر تو نے امام زین العابدین کو کوئی غصن اور تکلیف پہنچائی تو تیرے خیر نہیں ہے، تیرے اوپر بھی تلواریں چمکے گی، تجھے مار دیا جائے گا۔ اگر تو نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور کوئی برا سلوک کیا اور کوئی ظالمانہ سلوک کیا، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر ابن زیاد نے اپنے سامنے امام حسین کے سر پاک کو رکھا اور دیکھے کتنی بڑی بے ادبی، اس کے ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے چھڑی کو اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے امام حسین کے لب پر وہ چھڑی مارنے لگا۔ سر کو رکھ کر آپ ذرا غور کرے کہ سر گئے اور وہ کس سے مارنے لگا؟ چھڑی سے، اور اللہ اکبر ہوٹوں کو مارنے لگا۔ تو ایک صحابی رسول جن کا نام تھا زید بن ارقم، وہ کھڑے ہوئے چلال میں اور کہنے لگے ابن زیاد تو چھڑی کو امام حسین کے ہونٹ سے ہٹا لے، اس لیے کہ میں نے بارگاہ کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور اپنے لبوں سے ان لبوں کو چما کرتے تھے، اپنے لبوں سے ان لبوں کو چما کرتے تھے۔ کہا کہ ابن زیاد چھڑی کو ہٹا لے ورنہ علامہ تیرے خیر نہیں گئے۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ زید بن ارقم تم بڑھے ہو، تمہاری عمر ہو چکی ہے، ورنہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، تمہارے ساتھ بھی لب ظلم و ستم ہوتا اگر تم بڑھے نہ ہوتے۔ تو اللہ اکبر زید بن ارقم کہتے کہ تو مجھ پر کیا رحم کھائے گا، تجھے اہل بیت اطہار پر کوئی رحم نہیں آیا؟ اللہ اکبر تجھے حضرت سکینہ، حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین پر رحم نہ آیا، اور اللہ اکبر امام حسین کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے فوج در فوج بھیجتا لگا، ان پر رحم نہ ہے، تجھے مجھ پر کیا رحم آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر زید بن ارقم نے کہا کہ یاد رکھنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک ران پر حضور نے اپنے نواز امام حسن کو بٹھایا، ایک پر امام حسین کو بٹھایا، اور حضور نے فرمایا اے اللہ یہ میری امانت ہے، میں تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیرے بندوں کے سپرد کرتا ہوں۔ کہا یہ حضور کی امانت تھی، اور اللہ اکبر تم نے شہید کیا گئے، تم نے امانت میں خیانت کی گئے، یاد رکھنا قیامت کے دن کڑی سے کڑی تمہیں سزا دی جائے گی، حضور کی شفاعت بھی تمہیں نصیب نہ ہوگی۔ یہ زید بن ارقم کہتے ہوئے اللہ اکبر چل دیے۔ اب بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد ابن زیاد یہ ممبر پر کھڑا ہوا اور خطبہ دینے لگا کہ اے لوگوں آج ہم لوگ کامیاب ہو گئے، یزید کامیاب ہو گیا، ہم لوگ جیت گئے، اور حسین ابن علی یہ ہار گئے، یہ شکست کھا گئے، اور اللہ پر انہیں اسی طرح شکست کھانا ہی تھا۔ جب ابن زیاد اس طریقے سے اور بھی بکواس سے کرنے لگا تو ایک اور صحابی موجود تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف۔ عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ اللہ پر امام حسین کو جھوٹا کہنے والے، غدار کہنے والے، باقی کہنے والے، امام حسین پر بکواس کرنے والے سن لے تو خود جھوٹا گئے، اللہ پر تیرا باپ جھوٹا ہوگا، تو غدار گئے، اے ابن مرجانہ تو جھوٹا گئے، تیرے اللہ اکبر تو جھوٹ بول بول کے نواز رسول پر دونوں ظلم و ستم کیے گئے۔ اللہ اکبر عبداللہ ابن عفیف کہتے گئے اے ابن زیاد یاد رکھنا تو اتنے بھیانک موت مرے گا کہ قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لیے اور سارے آدمی کے لیے تیری موت درس عبرت ہو جائے گی کہ حسین ابن علی کے غداروں کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ آج تو یہ بیان کر رہا ہے نا، تو یاد رکھنا کہ تیرے اتنے دردناک ایسے بھیانک موت ہوگی کہ لوگ تیری موت کو جب سنیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے کہ اللہ پر حسین ابن علی کے غدار کا کیا حال ہوا گے، کیا حال ہوا گے۔ تو جب عبداللہ ابن عفیف نے اس طریقے سے بات کی تو بیان کیا جاتا ہے کہ ابن زیاد کو غصہ آیا اور ابن زیاد نے کہا کہ ایک سپاہی کو کہا کہ اسے لے جا کر قتل کر دو، لیکن اللہ اکبر عبداللہ ابن عفیف کے جو دیگر چاہنے والے اور دیگر جو ماننے والے تھے، بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عفیف کو چھڑا لیا، لیکن اللہ اکبر ابن زیاد نے رات کے سپاہی بھیج کر بھی انہیں شہید کروا دیا، عبداللہ ابن عفیف کو شہید کروا دیا۔ پھر ابن زیاد نے کیا کیا کہ امام حسین کے سر پاؤں کو اپنی ران پر رکھا۔ بتاؤ کتنی بڑی بے ادبی ہے، جن کو حضور کے لبھائے مبارکہ نے چوما ہو
اور اللہ اکبر جو سر مبارک حضرت فاطمہ کی گود میں رکھا گو اور جس سر کو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے چوما گو مصطفیٰ نے چوما گو اس ابن زیاد نے اللہ اکبر امام حسین کے سر کو لے کر اپنی ران پر رکھا. بیان کیا جاتا ہے جب ران پر رکھا امام حسین کے سر پاک سے خون کا ایک قطرہ گرا. جب اس کی ران پر گرا تو اس کی ران کو چرتا ہوا سوراخ کرتا ہوا اللہ اکبر تخت پر گرا اور تخت کو چرتا ہوا زمین پر گرا اور زمین پر آتے ہی غائب ہو گیا. زمین پر آتی غائب ہو گیا. بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کے اس ران پر امام حسین کے پاکیزہ خون کا ایک قطرہ گرا تو اس کے اللہ بس سوراخ ہو جانے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں اس کے ران میں تو اللہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی ران سے پھر بدبو آنے لگی کیونکہ یہ غدار تھا, یہ اللہ و اہل بیت کا دشمن تھا. امام حسین کے خون کے ایک قطرے نے اسے ایسی سزا دی. بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر وہ اس کے جو سوراخ ہو گیا تھا ران میں تو اس سے بدبو آنے لگی اور ایسی بدبو آنے لگی کہ کوئی اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا. ایسی بدبو اس کے ران میں سے آتی, اس کے جسم میں سے آتی. اللہ لیکن اس کے باوجود بھی جن کی دلوں پر سخت مہر لگ جائے, کڑک مہر لگ جائے تو اللہ اکبر پھر وہ کیسے بھی انجام دیکھے, کیسی بھی موتیں دیکھے اور کیسے بھی واقعات سنے لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا. کہ ابن زیاد کا یہ حال ہوا اس کے باوجود بھی ابن زیاد نے کیا کہا, ابن زیاد کہتا کہ امام حسین کے سر کو اللہ اکبر دارالعمارت کے دروازے پر لٹکا دیا جائے. 3 دن تک اللہ اکبر دارالعمارت کے دروازے پر امام حسین کے سر کو لٹکایا گیا 3 دن تک. اور اس کے بعد ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام شہداء کربلا کے سروں کو اور یہ اہل بیت کے قافلے کو پورے کوفہ کے اندر گھمایا جائے اور گھمانے کے بعد ان کی بے ادبی کی جائے اور اسی طریقے سے گھماتے دمشق پہنچایا جائے اور یزید کے دربار میں پہنچایا جائے. یزید ان کو سزا دے گا, یزید جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا. تو ابن زیاد نے کوفہ میں حسین ابن علی اور ان کے تمام ساتھیوں کے پاکیزہ سروں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اللہ اکبر ان کے سروں کو کوفہ میں گلیوں میں گھمایا جائے نیزوں پر رکھ کر. اور اللہ اکبر پھر گھماتے یہاں تک کہ پھر سفر کرتے کرتے دمشق پہنچا دیا جائے اور دمشق میں یزید کے دربار میں پیش کر دیا جائے. یہ ابن زیاد نے حکم دیا تو سپاہیوں نے کیا کیا کہ پورے کوفہ کے اندر حسین ابن علی اور تمام ساتھیوں کے پاکیزہ سروں کو گھمایا. سوچے آپ جو لوگ ہیں نا وہ ذوالفقار بناتے گئے اور اسی طریقے سے جھری بنا کے اٹھا کے جو چاروں طرف گھومتے ہیں نا وہ سوچے کہ یہ اس طریقے سے گھمانے والے کوئی اور نہیں تھے. اس طریقے سے امام حسین کے پاکیزہ سروں کو اللہ اکبر کوفہ کی گلیوں میں گھمانے والے یزیدی لوگ. تو آج ہم یزیدیوں جیسے کام کرتے گئے, ہم ماں فقط نام کی ذوالفقار بناتے ہیں. اور ذوالفقار کا مطلب کیا ہوتا ہے پوچھو تو صحیح کسی سے, ذوالفقار کہتے کسے گے, لفظ ذوالفقار کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ذوالفقار تو حضرت علی کی تلوار تھی, وہ اس کا نام تھا اس طریقے سے. تو اللہ اکبر تم تو ایک چاروں طرف وہ لکڑی کا کچھ بنا کے اس پر فقط نام کے گلاب ڈال دیتے ہو, کوئی چمیلی کے وہ پھول ڈال دیتا ہے, اس طریقے سے کوئی اور ڈال دیتا ہے, کوئی اور کپڑا پہنا دیتا ہے اور پھر نام دیا جاتا ہے ذوالفقار کا. یہ نام کی بھی بے ادبی ہے. اور اللہ اکبر یزیدیوں نے اس طریقے سے اللہ اکبر سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا تھا. آج لوگ ذوالفقار کے نام پر بنا کے یہ بھی گلیوں میں گھماتے گئے, یہ یزیدی والے کام کرتے گئے. ہرگز ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور اللہ اکبر ایک بدبخت ملا تو یہاں تک کہتا ہے کہ آج جو لوگ جھری اٹھا کے گھماتے ہیں نا تو میں اس کی سند بیان کرتا ہوں کہ اس طریقے سے گھمانا چاہیے. اور وہ دلیل کیا بیان کرتا ہے؟ دلیل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے امام حسن کو ایک کندھے پر بٹھایا, امام حسین کو دوسرے کندھے پر بٹھایا اور اللہ اکبر مدینہ میں حضور تشریف لے گئے. مدینہ میں حضور گھومنے لگے تو اللہ اکبر دونوں نواسوں کو بٹھا کے حضور مدینہ کی گلیوں میں گھومے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر نواسوں کو کندھے پر بٹھا کے گھمانا یہ حضور کی سنت ہے. تو اللہ اکبر یہ جھری کو اپنے کاندھوں پر لے کے چاروں طرف گھمانا یہ بھی حضور کی سنت ہے. معاذ اللہ اس طریقے سے دلیل دیکھیے وہ کہتا ہے کہ جھری کو گھما سکتے. ایک بدبخت ملا یہ کہہ رہا تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ جھری بنا کے یا تازیے بنا کے یا اسی طرح ذوالفقار بنا کے کاندھوں پہ لے کے گھومنا یہ کوئی حسین ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کے یا صحابہ میں سے تابعین میں سے تبع تابعین میں سے یا ہمارے بزرگان دین میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہیں کیا گیا. یہ عمل
کوفہ میں اور دمشق میں یزیدیوں نے کیا تھا، اور یزیدیوں والے کام ہوتے گئے، اور یزیدیوں والے کام کرنے کی وجہ سے آج ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، آج ہماری اولاد ہمارا کہاں نہیں مانتی ہے، اور آج ہماری اولاد اللہ اکبر ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ اکبر محرم کے مہینے کے اندر امام حسین کے نام پر یزیدیوں والا کام کرتے گئے، اس لیے یہ کام ہرگز نہ کرے، اور جو لوگ کر چکے انہیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہرگز نہیں گمانا چاہیے۔ یہ گمایا کس نے تھا؟ یزیدیوں نے نیزوں پر بلند کر کے امام حسین اور دیگر ساتھیوں تمام شہدائے کربلا کی سروں کو اٹھایا تھا، اس لیے ہرگز یہ کام بالکل نہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ اب انشاءاللہ یہاں سے آگے کا بیان پھر کیا جائے گا، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے بھی آپ سنتے رہیے گا، اور یہ بات سمجھنے جیسی ہے کہ اب یہاں کوفہ سے یہ سر جو امام حسین کا اور دیگر شہدائے کربلا کے جو سر گئے وہ کہاں جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی؟ وہ اب دیکھیے جو پاکیزہ سر گئے، تو اب وہ سب یزیدی لوگ اٹھا کے بے ادبی کرتے ہوئے اب یہ لوگ کہاں پہنچائیں گے؟ دمشق، اور دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ پورا سفر انشاءاللہ سنایا جائے گا کہ کوفہ سے کیسے دمشق تک تمام شہدائے کربلا اور اہل بیت کا قافلہ پہنچائیں گے، انشاءاللہ یہ سنایا جائے گا۔ میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے، اور میرے بولنے کو سننے میں غلطی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ اللہ حق بات سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔